آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوی اور طہارت اختیار کرو، جس سے تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حسین میں آ سکو، اس کے محفوظ قلعے میں آ سکو، اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے، قومیں ان کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے۔ بس آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کو بھی ہمیں بہت توجہ سے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر اسلام کی حمایت اور خدمت کا شرف حاصل کرنا ہے، یہ اعزاز حاصل کرنا ہے کہ اسلام کے خادم بنے ہم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز حاصل کرنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرائیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ شرف حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کریں، بہت عظیم کام ہے یہ۔ تو پھر اس اعزاز اور شرف کو حاصل کرنے کی شرط تقوی ہے، اور جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں یقیناً اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انصار اللہ کہلائیں اور دنیا میں توحید کے پھیلانے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت و تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنیں۔